أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 84 سے 89۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کا اور اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور انداز بدل بدل کے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ شاید یہ کسی طرح اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیں، نافرمانی و بغاوت چھوڑ کر اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹ آئیں، اور یہ اللہ کی ناشکریاں چھوڑ کر اللہ کی شکر گزاری پہ آ جائیں، اللہ کی عبادت پہ لگ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور نہ بعد میں آنے والے تمام ادوار میں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اتنے دلائل بیان کرنے کے بعد بھی آپ کو اس چیز کی پریشانی تو ہوتی ہوگی، آپ رنجیدہ تو ہوتے ہوں گے اس بات سے کہ یہ اتنے دلائل سننے کے بعد بھی درست نہیں ہو رہے، یہ پلٹ نہیں رہے، یہ سدھر نہیں رہے۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ گزشتہ آیات میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ پھر بھی اعراض کرتے، اگر یہ پھر بھی حق سے منہ موڑتے ہیں تو پھر آپ پریشان نہ ہوں،
آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، بلکہ آپ تو صرف ان کو پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں۔ اس سے آگے ہدایت آپ کے نہ ہاتھ میں ہے نہ آپ کی ذمہ داری۔ اب قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ان مشرکین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان ناشکروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، جو دنیا میں تمام دلائل سننے کے بعد بھی کسی طرح سدھرنے کو تیار نہیں، پھر بھی توحید سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے مسلسل منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے کہ چلو دنیا میں نہ صحیح، نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن کل قیامت کے دن پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ کر لو۔ تو قیامت کے دن مشرکین کا کیا حال ہوگا، اور مشرکین اپنے دنیا میں اپنے بناوٹی، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ معبودوں کے متعلق قیامت کے دن کیا طرز عمل اختیار کریں، اور وہ ان مشرکین سے کیسے اعلان لا تعلقی کریں گے۔ اور پھر اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ کے انبیاء و رسول کل قیامت کے دن پھر ان امتوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہیاں پیش کریں، مقدمے دائر کروائیں گے، اور پھر داعیان اعظام بھی گواہیاں دیں گے، یا اللہ ہم نے ان کو بتایا تھا، ان کو سمجھایا تھا، ان کو تجھ سے ڈرایا تھا، لیکن یہ کسی طرح سدھرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو کل قیامت کے دن پیش آنے والے حالات کا بھی اللہ رب العزت نے کچھ تذکرہ فرما دیا، شاید کہ کوئی اس سے ہی ڈر جائے، شاید کہ کوئی قیامت کے دن کی سختیوں، ہولناکیوں کو اور وہاں ملنے والی سزاؤں عذابوں کو سن کر پڑھ کر ہی سدھر جائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، نَبْعَثُ، ہم کھڑا کریں گے۔ مبعوث کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام کا ذمہ دار بنا کر کسی علاقے میں کھڑا کر دینا، بھیج دینا، کھڑا کر دینا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور بعثت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک انسانوں کو قبروں سے زندہ کر کے جو کھڑا کریں گے اس کو بھی بعثت کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، نبعث کے شروع میں نون ہے، ہم کھڑا کریں گے، یبعث وہ کھڑا کرے گا، تبعث تو کھڑا کرے گا، ابعث نبعث، وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ۔ شہیدن نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا، ایک گواہ۔ تو ایک گواہ سے مراد یعنی اس قوم کا نبی رسول۔ نبی رسول تو ایک ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی دیگر آیات کے مطابق جو ان نبیوں کے ایمان والے فالوورز ہوں گے، داعیان کرام ہوں گے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اللہ کی عدالت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، گواہیاں پیش ہو رہی ہوں گی۔ ثم پھر لا یؤذن، نہ اجازت دی جائے گی۔ یؤذن فعل مجہول ہے، پیسے وائس، لا یؤذن، نہ اجازت دی جائے گی۔ یؤذن وہ اجازت دیتا ہے، اور یؤذن اسے اجازت دی جاتی ہے۔ فرمایا ثم پھر لا یؤذن، نہ اجازت دی جائے گی، لی کو، کن کو نہیں اجازت دی جائے گی؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ وہ جو ڈٹے رہے تھے نا، دلائل سننے کے بعد بھی
جنہوں نے میں نہ مانوں کی رٹ لگائی رکھی تھی انہیں اجازت نہ دی جائے گی، ولا ہم اور نہ ہی وہ یستعتبون معافی کی درخواست قبول کیے جائیں گے، اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست اپلیکیشن ہی ریسیو کی جائے گی۔ دو باتیں ہیں یہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن یہاں یہ وضاحت نہیں کہ کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ اس کی وضاحت موجود ہے۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کہیں فرمایا کہ انہیں عذر پیش کرنے کی، اپنا عذر، اپنا ایکسکیوز پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کہیں فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ اللہ موقع دے دے، لیکن اللہ پاک انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو اجازت نہیں دی جائے گی اس سے مراد کئی چیزیں ہیں۔ وہ کئی چیزوں کی اجازت مانگیں گے لیکن انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے معافی کی درخواست قبول کی جائے گی۔ بعض اوقات دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی استاد یا والدین یا کوئی بڑا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب اس چھوٹے کو میں معافی دے دوں، تو وہ خود ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ پاک ان کافروں کو، ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہنے والے، انبیاء کے ساتھ متکے لگانے والے کافروں، ناشکروں کو، مشرکوں کو اللہ پاک ایسا موقع ہی پرووائڈ نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی معافی کی درخواست پیش کر سکے۔ ایسا سختی والا ماحول رکھا جائے گا، معافی کی درخواست کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر بعض مقامات پہ اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی کہ انہیں بولنے نہیں دیا جائے گا، کہیں فرمایا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، کہیں فرمایا انہیں معافی کی درخواست پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، معافی کی اپلیکیشن ہی نہیں ریسیو کی جائے گی، اور کہیں باتیں ان کے بظاہر کچھ الٹ بھی ہیں کہ کافر اور مشرک بولیں گے اور وہ اپنی معافی پیش بھی کریں گے۔ تو پھر ان آیات کی آپس میں تطبیق کیا ہے؟ ترجمان القرآن مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی تمام آیات کی تفسیر اور تطبیق یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال پہ مشتمل ہوگا، بہت لمبا دن ہوگا، اس میں اللہ پاک یہ سارا کچھ ہی کریں گے۔ کسی موقع پہ انہیں بولنے کی اجازت دی جائے گی، کسی موقع پہ ان کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا، اب تم نہیں بول سکتے، اور ان کے اعضاء کو بلوایا جائے گا اور ان کے خلاف گواہیوں کو پیش کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کے اپنے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں۔ تو یہ وقت وقت کی بات ہوگی، کبھی ایک سچویشن ہوگی اور کبھی دوسری۔ یہ شہادت پیش کرنے کی جو بات ہے نا کہ نبی شہادت پیش کریں گے، اس کا تذکرہ اس سے قبل ہم سورۃ النساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی سورۃ الحج میں، سورہ زمر وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور آج کے سبق میں آخری آیت میں ایک دفعہ پھر اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا اور جب، رَآ دیکھ لیں گے، رَآ فعل ماضی ہے لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں مستقبل میں۔ قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات کو اللہ پاک نے ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ماضی کی کسی بات میں انسان کو شک نہیں ہوتا، شک تو انسان کو ہوتا ہے مستقبل کے کسی واقعے کے بارے میں، پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے قیامت کے دن پیش آنے والے حالات و واقعات کو اتنی یقین سے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں، گویا کہ یہ واقعات پیش آنے والے نہیں بلکہ پیش آ چکے، اتنے یقینی واقعات ہیں یہ۔ وَإِذَا اور جب، رَآ دیکھ لیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، فلا
جب یہ عذاب کو اچھی طرح دیکھ لیں گے، محسوس کر لیں گے، عذاب میں پہنچ جائیں گے، پس لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، یخفف وہ ہلکا کرتا ہے، اور یخفف اسے ہلکا کیا جاتا ہے، پہلے مجہول پیسے وائز، فلا یخفف پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینظرون ڈیل دیے جائیں گے۔ ینظرون کا معنی وہ ڈیل دیتے ہیں، اور ینظرون وہ ڈیل دیے جاتے ہیں، اور نہ انہیں ڈیل یعنی مہلت دی جائے گی کہ چلو تھوڑا سا درمیان میں آرام کر لو، چلو ان کی عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کر دو، ہلکا کر دو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ نہ عذاب کم کیا جائے گا، نہ اس میں کوئی تھوڑی بہت نرمی ہی کی جائے گی، کوئی گیپ ہی ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس آیت کریمہ میں الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ویسے تو ظلم کا لفظ ہر گناہ پہ بولا جاتا ہے، لیکن جہاں قرآن مجید میں ظلم کے بعد یا ظالموں کے ذکر کے بعد جہنم کے شدید ترین، سخت ترین اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کا تذکرہ ہو، سمجھ جائیں کہ یہاں ظلم سے مراد کفر و شرک ہے، کیونکہ ایمان والوں کو تو عذاب میں ڈیل مل جائے گی نا، بالآخر چھوٹ مل جائے گی اور جہنم سے ان کو نکال لیا جائے گا۔ لیکن جہاں یہ ذکر ہو کہ انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی ڈیل نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سمجھ جائیں یہاں الذین ظلموا سے مراد کافر ہیں، مشرک ہیں۔ یہاں ایک مشہور سوال ہے کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ان کافروں کو ڈیل نہیں دی جائے گی، جبکہ صحیح بخاری میں مشہور واقعہ ہے اور مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنے چچا ابو طالب کی سفارش کریں گے، اور آپ کے چچا کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی اسے باقی کافروں کی طرح سزا نہیں ملے گی، بلکہ اسے جہنم کی ایک ادنا سزا ملے گی کہ جہنم کی آگ کی وجہ سے جو اس کے پاؤں سے پڑ رہی ہوگی، اس کا سر اور اس کی کھوپڑی وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے کھول رہے ہوں گے، یہ ادنا عذاب ہوگا، یہ تخفیف ہے، کیونکہ جہنم کے اندر کئی درکات ہیں، کئی گریڈز ہیں سزا کے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تخفیف کیوں ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت نے ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، آپ کی خدمت، آپ کی پرورش، آپ کا ساتھ دینے اور آپ کے معاون و مددگار بنے رہنے کی وجہ سے یہ عذاب میں کچھ شرائط دی، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ جو تخفیف ہوگی عذاب میں، جس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا کہ انہیں جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو تخفیف نہیں ہوگی، اس سے پہلے تو ہو سکتی ہے، یعنی جہنم میں بھیجنے سے پہلے کوئی تخفیف اللہ نے کسی کی کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کون سا گریڈ دینا ہے جہنم میں، اس کو کون سا دینا ہے، وہ تو اللہ دے سکتے ہیں، لیکن جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ تو ابو طالب کے عذاب میں جہنم میں بھیجنے سے پہلے ہی جو تخفیف ہونی ہوگی وہ ہو چکی ہوگی، لیکن جب وہ جہنم کی آگ میں چلے جائے گا تو اس کے بعد پھر اس عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ورنہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کا کام بن سکتا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کبھی بھی نہ چاہتے نا کہ میرے اس چچا کو جس نے ساری زندگی میرے ساتھ اتنا زیادہ کوآپریٹ کیا ہے، اس چچا کو یہ عذاب بھی ہو کہ اس کی کھوپڑی جہنم کی آگ سے کھول رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص لمٹ تک یہ سارا کچھ ہوگا، اس کے بعد جب اللہ پاک سارا پلس مائنس کرنے کے بعد کسی کافر مشرک کے متعلق فیصلہ فرما دیں گے نا کہ اس کو جہنم کے فلاں
درجے میں پھینک آؤ، تو اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی تخفیف، کوئی ریلیکسیشن، نہ کسی کی چیخ و پکار کی وجہ سے، اور نہ کسی پیغمبر اور کسی ولی اور کسی اللہ کے نیک بزرگ کی وجہ سے، اس کی سفارش کی وجہ سے ہی عذاب میں کوئی کمی ہوگی۔ وَإِذَا، اور جب، رَآ، دیکھیں گے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے لیکن بات مستقبل کی ہو رہی ہے۔ وَإِذَا رَآ، اور جب دیکھیں گے، کون دیکھیں گے؟ الذین، جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، اور جب رآ، دیکھیں گے الذین اشرکوا، جنہوں نے شریک بنائے، یا جو مشرک تھے، کس کو دیکھیں گے؟ شرکاء، شریکوں کو، ہم اپنے شریکوں کو سے مراد، شریک تو انہوں نے اللہ کے بنائے تھے نا، اپنے شریکوں سے مراد کہ اپنے بنائے ہوئے شریک، وہ شریک اللہ نے تھوڑے بنائے تھے، وہ انہوں نے خود ہی بنائے، بناوٹی تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے لیکن ہم ترجمہ کریں گے مستقبل، کیونکہ یہ واقعہ بھی پیش آنا ہے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلائی، یہی ہیں، شرکاؤنا، ہمارے شریک، ہمارے وہ شریک، الذین، جنہیں کننا، تھے ہم، ندعو، پکارا کرتے، من دونک، تیرے سوا۔ پہلے ہر طریقے سے ہاتھ پاؤں ماریں گے، کبھی بولنے کی کوشش کریں گے، کبھی کوئی اپنا ایکسکیوز رکھنے کی کوشش کریں گے، کبھی اپنے شرک کا انکار ہی کر دیں گے، اور پھر ایک سٹیج ایسی بھی آئے گی کہ یہ اپنے ان شریکوں کو ڈھونڈتے پھریں گے میدان محشر کہ وہ کدھر گئے ہمارے معبود، دنیا کے اندر ہم جن کو پکارتے تھے وہ کدھر گئے آج۔ یہ ان کو ڈھونڈ کر پھر انہیں کہیں گے کہ ہمارا کچھ کرو، لیکن وہ صاف انکار کر دیں۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے یہ تذکرہ فرمایا کہ جب یہ اپنے ان بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے نا، تو اللہ پاک سے یہ کہیں گے، کس لیے کہیں گے؟ اپنے عذاب میں کچھ کمی کے لیے، اپنی تکلیف میں کچھ کمی کے لیے۔ کیوں؟ جب انسان پکڑا جاتا نا کہیں، تو جب وہ یہ کہتا نا کہ یہ میرے ساتھ یہ بھی تھا، میرے ساتھ وہ بھی تھا، اس سے نفسیاتی طور پہ اس کو اپنی تکلیف اور اپنے عذاب میں کچھ کمی محسوس ہوتی۔ کیسے کمی محسوس ہوتی؟ کہ میں اکیلا نہیں ہوں، چلو اور بھی ہیں میرے ساتھ۔ تو اس چکر میں یہ اپنے ان معبودوں کو پھنسانے کی کوشش کریں گے اللہ کی عدالت، یا اللہ یہ ہیں جن کو ہم پکارتے تھے، ذرا ان کو بھی پکڑ، ان کو بھی ذرا پوچھ۔ فا، تو، القو، وہ پھینک ماریں گے، الیہم، انہی کی طرف، القول، بات، تو وہ ان کی طرف یہ بات پھینک ماریں گے، وہ معبود اپنے مریدوں کی طرف، اپنے پوجنے والوں کی طرف ان کی بات کو واپس دے ماریں گے، ان کے منہ پہ دے ماریں گے، یہ بات اپنے پاس ہی رکھو، ہمارے متعلق اللہ کو کہہ رہے ہو کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہو، انکم، بلا شبہ تم، لام زبر لا، ضرور، کاذبون، جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ کیا جھوٹ بولتے ہو؟ کہ تم ہمیں پکارتے رہے۔ اس کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی پکارتا رہا ہے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیں، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہ ہمیں پکارتے رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں انہوں نے پکارا، کیونکہ انہیں علم نہیں ہوگا پکارنے کا، حالانکہ وہ پکارتے رہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کو پکارا جائے، کسی معبود کا وجود ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہی نہیں ہے، یہ ایک مفروضہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارنا۔ تو اس لحاظ سے بھی جو کوئی پکارتا ہے تو وہ بس اپنے وہم و گمان کے مطابق ہی پکارتا ہے، حقیقت میں سامنے کوئی معبود ہوتا ہی نہیں اس قابل کہ اسے پکارا جائے۔ اللہ اکبر، سارے تیر چلا لیں گے نا۔ اب ان معبودوں کو پھنسانے کی کوشش کی، وہ بھی کوئی نہیں پھنسے، انہوں نے کہا اللہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ آخری حربہ پھر بے بس ہو جائیں گے نا ہر طرف سے،
تو پھر یہ سمجھ جائیں گے کہ اب جان چھوٹنے والی نہیں، پھر یہ فوراً پینترا بدل لیں، پھر یہ معافی تلافی پہ آ جائیں، اللہ جی معافی دے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے عزم اور ارادے کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے۔ وَأَلْقَوْا، اور وہ پیش کریں گے، لفظی معنی پھینکنا، پیش کرنا، وَأَلْقَوْا، اور وہ پیش کریں گے إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے، يَوْمَئِذٍ، اس دن، السَّلَامَ، فرما بردار ہونا، ہاتھ کھڑے کر دیں گے، یا اللہ ہم ہینڈز اپ ہوتے، معافی دے، آج کے بعد ہم تیرے فرما بردار ہونے کا اعلان کریں، آج کے بعد ہم تیرے نبیوں رسولوں کی مخالفت نہیں کریں۔ لیکن قیامت کے دن فرما برداری کے دعووں کا کیا فائدہ؟ فرما برداری کرنی ہے تو دنیا میں کریں۔ وَزَلَّ، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما جو کانو، تھے وہ، یفترون، جھوٹ باندھا کرتے، اور وہ سب جھوٹ کے پلندے جو انہوں نے بنا رکھے تھے نا اپنے بناوٹی معبودوں کے متعلق، ان کی کرامات، ان کے فضائل، ان کی طاقتوں قدرتوں کے قصے کہانیاں جو انہوں نے بنا رکھے تھے نا، من گڑت باتیں، وہ ساری کی ساری گم ہو جائیں گی، وہ قصے کہانیاں ختم، کوئی معبود نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن، سے، سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، زدنا، ہم زیادہ دیں گے، ہم انہیں، عذاباً، عذاب، فوق العذابی، عذاب پر، عذاباً فوق العذابی، عذاب پر عذاب، ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک عذاب تو ہو گیا نا اپنے کفر کا، اپنے شرک کا، اپنی بدعمالیوں کا، اور ایک عذاب اضافی کس چیز کا ملے گا؟ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا، دوسروں کو کفر و شرک کی طرف لگانے کا۔ بازر بھی اس وجہ سے، ما جو کانو، تھے وہ، یفسدون، فساد کیا کرتے، یہ فساد ہی تھا، کفر و شرک ایک تو خود کرنا ہے، اور یہ بھی فساد ہے، اور یہ اس سے بڑا فساد ہے کہ آدمی اس کفر و شرک کو، اس بغاوت و نافرمانی کو دوسرے لوگوں میں بھی پھیلاتا پھرے، اس کی بھی تبلیغ کرتا پھرے۔ وَيَوْمَ، آخری آیت کریمہ، اس میں دوبارہ انبیاء کرام کی گواہیوں کا تذکرہ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نَبْعَثُ، ہم کھڑا کریں گے، فی کل امت، ہر امت میں، شہیدن، ایک گواہ، علیہم، ان پر، علیہم، ان پر، یعنی ان کے خلاف، من انفسہم، انہی میں سے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان کا ہی پیغمبر ہوگا، اور ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اس امت میں سے ہی کوئی داعی، کوئی مبلغ جو ان کو تبلیغ کرتا رہا، اس کو کھڑا کریں۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا، من انفسہم، ان میں سے ہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے اعضاء میں سے ہی کوئی گواہ کھڑا کر دیں گے۔ یقیناً یہ بھی ہوگا، نبی بھی کھڑے ہوں گے، داعیان کرام بھی کھڑے ہوں گے، اعضاء بھی کھڑے ہوں گے، یہ ساری گواہیاں ہی ہوں گی اپنے اپنے وقت پہ۔ وجئنا، اور ہم لائیں گے، بیکا، آپ کو، شہیدن، گواہ بنا کر، علی، پر، ہاؤلائی، ان، ہاؤلائی دیز کے معنی، وجئنا بک شہیدن علی ہاؤلائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، آپ کو بھی ہم ان آپ کی امت کے کافروں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اور اس کی تفصیل سورۃ البقرہ آیت 143 اور سورہ نساء ورس نمبر 41 میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے۔ آخری بات، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کی، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کی، عَلَيْكَ، آپ پر، الکتاب، یہ کتاب، تِبْيَانًا، اس حال میں کہ واضح بیان ہے، لی کل شیء، ہر چیز کا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی اس حال میں کہ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ہر چیز سے یہاں مراد یہ نہیں کہ دنیا کی ہر چیز کے متعلق، بلکہ ہر چیز سے مراد ہے کہ اس کتاب کو بھیجنے کا جو مقصد تھا نا اس کے متعلق ہر چیز۔ اور وہ کیا تھا؟ ہدایت، انسانوں کی ہدایت کے متعلق، گمراہی کے متعلق، حق و باطل کے متعلق، سچ جھوٹ کے متعلق، حلال و حرام کے متعلق، کامیابی ناکامی کے متعلق جو جو ضروری باتیں تھیں ساری واضح کر دی اس قرآن مجید میں۔ اللہ اکبر، کلیریفیکیشن فار آل تھنگس۔ اور اگر کسی چیز کی وضاحت موجود نہیں ہے، اختصار ہے، تو اس کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور انہوں نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو سوئی کے ساتھ اپنے جسم میں نیل لے کر نا، نیل یا اس طرح کی کوئی چیز لے کے تو اپنے جسم کو کرید کر تو اس کے اندر وہ نیل وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کلر بھرتی تھی۔ آج کل بھی کئی لوگ یہ کام کرتے ہیں، نشان بناتے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ کام کرتی تھی اپنی باڈی پہ۔ کچھ عورتیں اس دور میں یہ رواج چلتا ہوگا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر لعنت فرماتا ہے، میں بھی لعنت فرماتا ہوں۔ اور وہ عورتیں جو اپنے چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں، ان پر بھی لعنت۔ اور پھر ان عورتوں پر بھی لعنت جو خوبصورت دکھائی دینے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان سپیس بناتی ہیں، رگڑ کے دانتوں کو کھلا کھلا کرنا، ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت، ام یعقوب نامی ایک عورت، وہ ان کو جب پتہ چلا تو اس دور کی عورتیں بھی قرآن پڑھتی تھیں، قرآن سے بڑا ان کا شغف ہوتا تھا، وہ بھاگی ہوئی آئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عبداللہ بن مسعود، مجھے پتہ چلا کہ تم ایسی ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہو، تو تم کیسے لعنت بھیجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان عورتوں پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جن عورتوں پر رب کا قرآن لعنت بھیجتا ہے، اللہ پاک لعنت بھیجتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں نے 2 تختیوں کے درمیان سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے پورے قرآن میں کہیں اللہ پاک کی ایسی عورتوں پر یہ لعنت نظر نہیں آئی۔ اندازہ کریں اس کو کتنا وثوق تھا، یقین تھا، قرآن پر کتنا عبور تھا۔ کہنے لگی پورے قرآن میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، میں نے سارا پڑھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے پھر اگر دھیان سے پڑھا ہوتا نا تو تمہیں مل جاتا۔ کیا تو نے سورہ حشر کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایسے کام کرنے سے منع کیا ہے اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جب اللہ کے رسول نے لعنت کر دی تو سمجھو کہ قرآن نہیں لعنت کر، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے جو اللہ کے رسول دیتے ہیں وہ لے لو، جو اللہ کے رسول جس سے روکتے ہیں اسے رک جاؤ۔ اور ایک مفسر نے، ایک عربی عالم کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی لکھا ہے اپنی تفسیر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مستشرق تھا، اسلام پر اعتراض کرنے والا کافر، لیکن اسلام کا علم تھا اس کے پاس۔ تو اس نے ایک دفعہ ان عالم کے ساتھ بحث و تکرار کی کہ جی آپ کی کتاب کے اندر تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، اس میں تو ہر چیز کی وضاحت ہے،